ابتدا حسین ہے، ہر انتہا حسین ہے، کبریا نہیں دلیل۔ السلام علیکم۔ ٹائم ٹی وی کینیڈا کی منفرد پیشکش معرفت اہل بیت کے پروگرام کے ساتھ میں ذاکرہ شیری زہر آبدی اپنے 3rd ایپیسوڈ کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اس پروگرام میں جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور جناب ام فروہ کے اس فرزند کہ جن کا نام شہزادہ قاسم ابن حسن ہے، ان کے فضائل کو لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ میں نے اپنے اس ایپیسوڈ میں دوبارہ جس جلیل القدر شخصیت کو مدعو کیا ہے کہ جو فضائل جناب قاسم ابن حسن کو بیان کریں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، 40 سال سے خطابت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں موجود ہیں جناب حضرت علامہ زہیر آبدی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ آج 7 شعبان ہے اور آج ہم جشن منا رہے ہیں ولادت جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی۔ تو علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ شخصیت جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی ہے کہ جن کی آمد کا ہم آج جشن منا رہے ہیں، تو یہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیے کہ جناب قاسم ابن حسن کی آمد کس طرح ہوئی اور امام حسن علیہ السلام سے ان کی مماثلت کیسی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قاسم کی ولادت تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ جناب قاسم امام حسن کے بعض روایتوں میں 5 بیٹے ہیں اور بعض روایتوں میں 7 بھی بیٹے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ 7 بیٹوں کا بھی ذکر ہے کہ 7 بیٹوں کی تعداد۔ اب یہ قدرت کا انتخاب ہے کہ وہ ایک ہی گھرانے کے کئی بچوں میں سے کسی ایک کو کچھ زیادہ ممتاز کر دیتی ہے۔ جیسے حضرت علی کے 4 بھائی ہیں لیکن حضرت علی کی انفرادیت ایک الگ، ایک مقام الگ ہے، ایک منزلت الگ ہے۔ اسی طرح اور مثالیں موجود ہیں جہاں اللہ منفرد کر دیتا ہے۔ امام حسن کے بچوں میں ایک تو حسن مثنیٰ ہے جو سب سے بڑے ہیں۔ حسن مثنیٰ کی شہادت کربلا میں ایک طرح سے ہو گئی، زخمی ہوئے، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو لوگ اٹھا کے لے گئے اور ان کی مرہم پٹی کی اور ان کو زندگی ملی اور باقی زندگی انہوں نے گزاری اور ان سے اولاد و نسل چلی امام حسن کی۔ شاید چونکہ زندگی مل گئی اس لیے کربلا کے حوالے سے ان کی وہ شہرت نہیں ہوئی جو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور امام حسن کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن امام حسن، جن کی 10 سال کی عمر ہے اور وہ آخری شہید ہے کربلا کے امام حسین سے پہلے، اور ان کا ذکر بھی ذرا کم ہوتا ہے۔ امام جناب قاسم کو پروردگار عالم نے خصوصیت دی، امام حسن کے چہیتے تھے، نہ صرف امام حسن کے تھے بلکہ خود امام حسین کو بھی جناب قاسم پہ بہت پیار تھا، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور تواریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی، یہ کربلا والوں کی عجیب یہ وہ ہے کہ ان کی فضائل میں بھی مسائل ہیں اور ان کے مسائل میں بھی فضائل ہیں۔ تو جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو امام حسن نے جناب قاسم کو بلا کر وصیت کی، گلے سے لگایا اور ایک تعویذ دیا کہ یہ تعویذ جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا۔ یعنی اور بیٹوں کو یہ تعویذ نہیں دیا، امام حسن کو دیا۔ جناب قاسم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی معصوم تھے۔ 13 برس کی عمر ہے کربلا میں، کل ٹوٹل 13 برس کی عمر ہے، اور سب سے آخری بیٹے وہ جو شہادت کے لیے، جنگ کے لیے نکلے۔ عبداللہ امام حسن جو ہے وہ چونکہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ وہ اپنے چچا کے بچانے کے لیے اوپر آئے تھے، تو 10 سال کی عمر تھی، تو یہ آخری شہید ہے اور کم عمر ترین 13 سال کا بچہ ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، پھر اس معصوم گھرانے کا بچہ تو اور زیادہ معصوم اور زیادہ خوبصورت۔ تو امام حسین کو حضرت قاسم سے ایک خصوصی محبت تھی، خصوصی لگاؤ تھا۔
اب چونکہ روایات موجود ہیں تزویج کی، نکاح کی، نسبت کی جناب قاسم کی، تو ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن وجہ کوئی بھی ہو تھی امام حسین کو حضرت قاسم سے کچھ زیادہ محبت۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جناب قاسم حضرت عباس اور حضرت علی اکبر سے پہلے آخری شہید ہیں، یعنی اون محمد بھی شہید ہو گئے ہیں اور سب ہو گئے، اب صرف حضرت عباس اور حضرت علی اکبر ہیں جب امام حضرت قاسم کی شہادت ہوئی ہے۔ اور بڑے عجیب انداز میں جناب قاسم کو امام حسین نے بھیجا تھا کہ یتیمی کی جتنی نشانیاں عرب میں ہوتی تھیں وہ تینوں نشانیاں حضرت قاسم میں ظاہر کر کے بھیجی تھی تاکہ کسی کو رحم آ جائے، مگر وہاں رحم کس کو تھا؟ جب علی اکبر پر رحم نہیں، علی اصغر پر رحم نہیں تو قاسم پر کون رحم کرتا ہے؟ تو یہ وجہ ہے کہ جناب قاسم جو ہیں وہ زیادہ لاڈلے ہیں امام حسن کے بھی اور امام حسین کے بھی۔ علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کربلا میں شب عاشور جب تمام شہدائے کربلا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو اس وقت جناب قاسم کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے دریافت کیا تھا کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ شہد سے زیادہ شیریں۔ تو یہ جملہ کیسے جناب قاسم نے ادا کیا؟ کیا وہ موت کا ذائقہ کیسے جانتے تھے؟ موت کا ایک ذائقہ تو ہوتا ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک یہ ذائقہ انسان کی معرفت حق کے حساب سے میٹھا بھی ہوتا ہے اور جہالت کے اعتبار سے یا گمراہی کے اعتبار سے کڑوا بھی ہوتا ہے۔ تو جناب قاسم معرفت کے اس منزل پر تھے کہ جہاں انہیں اتنا میٹھا موت کا ذائقہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے کسی اور میٹھے سے نہیں، شہد سے، چونکہ عرب میں شہد ہی زیادہ ایک مٹھاس کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تو شہد کو انہوں نے استعمال کیا۔ یعنی جس طرح سے ایک خوشگواری محسوس ہوتی ہے شہد پینے کے بعد، ایک تسکین محسوس ہوتی ہے، ایک طاقت محسوس ہوتی ہے اور خوشی ایک طاری ہوتی ہے، تو جناب قاسم یہ کہنا چاہتے تھے کہ موت سے میں گھبرا نہیں رہا، موت سے میں پریشان نہیں ہوں، یا میں موت کے خوف سے خوفزدہ نہیں ہوں، موت سے نہ ڈر رہا ہوں موت سے، بلکہ موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے، جو مجھے ایک خوشگوار کیفیت عطا کرے گی، جو مجھے ایک طاقت عطا کرے گی، جو مجھے ایک خوشی محسوس ہوگی کہ میں اپنے چچا پر قربان ہو گیا۔ اچھا علامہ صاحب اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں تاریخ اسلام میں ملتا ہے کہ جناب قاسم جو تھے وہ فقط 3 سال کے تھے جب امام حسین نے جناب قاسم کی کفالت کرنا شروع کر دی، کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے پالا؟ جناب قاسم کی 3 سال کی عمر تھی جب امام حسن کی، اور کربلا میں 13 سال کی عمر تھی، آپ نے صحیح فرمایا، اور باقی زندگی جو ہے وہ امام حسین ہی کی زیر نگرانی گزاری ہے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ امام حسین کو ایک خصوصی محبت تھی اپنے اس بھتیجے سے۔ تو ایک بات تو یہ کہ کوئی جس بچے کا باپ نہ ہو تو اچھے گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچے پہ زیادہ توجہ، زیادہ محبت اور زیادہ اس پہ شفقت کی جاتی ہے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ اور آل محمد کا گھرانہ تو ان معاملات میں ظاہر دنیا کو تعلیم ہی دینے آیا تھا، ان سے زیادہ کون ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور کون ان باتوں پر ان سے زیادہ عمل کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو اور وہ بھی امام وقت امام حسین کو یہ احساس تھا کہ میرا یہ بھتیجا اس کے بابا نہیں ہے، تو اس کو یہ احساس یتیمی نہ ہونے پائے کہیں، اس لیے امام حسین نے جناب قاسم کو ایسے ہی پالا ہے جیسے اپنے بیٹے علی اکبر کو پالا ہے، محبت، شفقت، ان کی خواہش، ان کی تربیت، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک اور سپورٹ ملی ہے، ایک اور تربیت ملی ہے، اور وہ ہے حضرت عباس کی۔ حضرت عباس نے بھی جناب قاسم اور جناب علی اکبر دونوں کی تربیت کی ہے، اور فن حرب جسے کہتے ہیں وہ حضرت عباس نے جناب قاسم کو بھی سکھائے ہیں
اور جناب علی اکبر کو بھی سکھائے ہیں. تو فن حرب میں یہ دونوں حضرت عباس کی شاگرد ہیں، ان کے تربیت یافتہ ہیں، جس کا مظاہرہ جناب قاسم نے کیا بھی کربلا میں کہ جناب قاسم کو کوئی شخص زیر نہ کر سکا. ارزق شامی جیسا پہلوان، اس کے بیٹے مارے گئے جناب قاسم کے 13 سال کے بچے کے ہاتھوں، جو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے. یہ وہ تربیت تھی جو حضرت عباس نے فن حرب کی جناب قاسم کی تھی. علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سورہ رحمان میں کہ فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ نعمت کے بارے میں کہا گیا. اب اگر ہم سورہ رحمان میں ہی آپ اگر تفصیل سے بیان کریں گے کہ سورہ رحمان میں مولا کائنات کی شادی جناب فاطمہ زہرا سے جب ہوئی اور اسے 2 نور کے دریا سے تشبیہ دی گئی، تو اگر آپ اس کی تھوڑی سی تفسیر ہمیں بتائیں. سورہ رحمان ایک بہت ہی خوبصورت سورہ ہے قرآن مجید کا، جسے عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں جو ذکر ہے کہ ہم نے 2 دریا ملا دیے جن سے لولو و مرجان پیدا ہوتے ہیں، تو 2 دریا کی تفسیر یہ ہے کہ وہ جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ اور شہزادی کائنات جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا ہے. ان دونوں کو ملایا، ان سے پیدا ہوئے امام حسن اور امام حسین. پھر امام حسن کے بیٹے کی شادی امام حسین کی بیٹی سے ہوئی، تو اس طرح سے پھر یہ دونوں ملے ہیں اور پھر ایک نسل آگے چلی ہے. پھر اسی طرح یہ آگے سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اسی کو کہا کہ ہم نے 2 دریا ملا دیے اور اس سے ہم نے لولو اور مرجان پیدا کیے. تو پہلی تفسیر اس کی امام حسن اور امام حسین ہے، لیکن پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. علامہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام سے توسل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، اس میں ناجائز ہونے کی وجہ کوئی بیان کر دیجئے. بات یہ ہے کہ اہل بیت جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اور خاص طور پر کربلا کے شہداء جنہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، تو کیا پروردگار عالم ان کے وسیلے سے کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو توسل کرنا، کربلا کے کسی بھی شہید سے توسل کرنا جو ہے وہ جائز ہے، اور یہ اس منزلت و فائز ہے کہ اللہ کا دین آج اگر ہم تک پہنچا ہے تو انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے. تو ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر، ان کی عظمتوں کا وسیلہ دے کر، یا ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کر کے، جیسے درود کی ایک تسبیح، اگر آپ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر کے اور کہیں کہ میری یہ خواہش یا میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، تو پروردگار عالم یقین سنتا ہے. علامہ صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 7 شعبان اگر آمد ہے جناب شہزادہ قاسم کی، تو ویسے تو تمام کربلا والوں کی شہادتیں در حقیقت میں 10 محرم کو ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اپنی آسانیوں کے لیے دن تقسیم کر لیے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم نے دنوں کو تقسیم کیا تو 7 محرم کو ہم ذکر کرتے ہیں شہزادہ قاسم کا. تو اس میں یہ بعض گھروں کے اندر مجلس ہوتی ہے، اور پھر وہ مہندی وغیرہ پر نظر دیتے ہیں، اور پھر اس مہندی کو مطلب کہ لے کے اس کی نظر دینے کے بعد اس کو لے جاتے ہیں تبرک کے طور پر، اور اس سے پھر توسل کرتے ہیں. تو اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو کیا ان کا اعتراض کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، وہ اس فلسفے کو نہیں سمجھتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شادی نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، موقع نہیں تھا، حالات نہیں. میں ہمارے محترم بزرگ تھے، بہت ان سے استفادہ کیا کرتا تھا، علامہ منتظر عباس نقوی صاحب. تو ان کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کربلا جو ہے وہ صرف ہو جانے والے واقعات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کربلا کا ذکر جو ہے، یہ مجلسیں جو ہیں، یہ کربلا میں پوری نہ ہونے والی حسرتوں کی تکمیل کا بھی ایک ذریعہ ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں، آپ امام حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں، کیوں اٹھاتے ہیں؟ امام حسین کا کربلا میں تو تابوت نہیں اٹھا. آپ حضرت عباس کا تابوت اٹھاتی ہیں، کیوں اٹھاتی ہیں آپ حضرت عباس کا تابوت؟ کربلا میں تو نہیں اٹھا. علی اکبر کا تابوت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں تابوت نہیں اٹھا. تو کیا ہے کہ جو اٹھا اس کی تاثیر نہیں ہو رہی،
جو حسرت رہ گئی اس کی تاثیر ہے کہ یہ ہمارے دل میں حسرت، ہم ہوتے کربلا میں امام حسین کا تابوت اٹھاتے، ہم ان کا جنازہ اٹھاتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں، یا عباس کی یا علی اکبر کی، تو ہم اس حسرت کی تکمیل کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح چونکہ ایک بیوہ عورت کا سب سے بڑا اثاثہ اس کا بیٹا، ایک عورت کا اثاثہ اس کا شوہر ہوتا ہے، اور شوہر اگر کسی عورت کا مر جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی کا مرکز و محور وہ بیٹا ہوتا ہے، وہ اولاد ہوتی ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کے سر پر صحرا سجے۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کے سر پہ صحرا سجے، اس کی اولاد دیکھو۔ لیکن بیوہ کا چونکہ اب اور کچھ نہیں رہتا، جس کا شوہر زندہ ہے اس کے پاس ایک آسرا ہوتا ہے کہ ایک شوہر ہے میرا، لیکن جس کا شوہر بھی نہیں ہے تو اب اس کا سارا مرکز جو ہے وہ بیٹا ہے۔ تو وہ خواہش تو تھی ام فروا کے دل میں، خواہش یقیناً ہوگی کہ میرے بیٹے کے سر پہ صحرا سجے اور اولاد ہو، تو ہم اس حسرت کی تکمیل کے لیے اٹھاتے ہیں مہندی۔ مہندی اٹھانا کوئی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میں اپنی کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے شریعت اور ایک چیز ہے تہذیب و ثقافت۔ شریعت تہذیب و ثقافت کو کبھی نہیں منع کرتی ہے، الا یہ کہ تہذیب ثقافت شریعت سے ٹکرائے۔ چونکہ مہندی اٹھانے میں یعنی آپ مہندی لے کے جا رہے ہیں اور اپنی دلہن کو لگا رہے ہیں، اور اس میں آپ جب جا رہے ہیں تو آپ خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ پھل بھی لے جاتے ہیں، کچھ مٹھائی بھی لے جاتے ہیں کہ خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے۔ تو شریعت نے اس سے یہ کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق شریعت سے کسی قانون سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ چونکہ ٹکراؤ نہیں ہے، شریعت نے منع نہیں کیا آپ کو، تو آپ کریں، آپ کو شریعت ہو بھی نہیں رہی۔ ہر وہ کام جو حرام نہیں ہے وہ مباح ہے، مباح ہے تو آپ کریں، آپ کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری یہ ایک حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی ہوتے تو ہم مہندی لے جاتے اور مہندی لگاتے، اور ظاہر ہے کہ جب مہندی لگاتے تو جاتے تو خالی ہاتھ تو نہیں جاتا ہے آدمی، پھر کچھ پھل بھی لے جاتا ہے، کچھ مٹھائی بھی لے جاتا ہے، کچھ چیزیں لے جاتا ہے کہ ساتھ کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو یہ تہذیب ہے، یہ سلیقہ ہے، تو وہ ہم لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ یہ کہ اسی کے ذریعے سے، چونکہ تب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ توسل کرنا جائز ہے، اسی بھلکوں میں اگر آپ گیا ہے اٹھا کے کہیں کہ اگر ہوگا تو میں بھی یہ حسرت پوری کروں گا، تو پروردگار عالم اس حسرت کو آپ کی پورا کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام معرفت اہل بیت کے اس 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ ابتدا حسین ہے، ہر انتہا حسین ہے، کبریا نہیں دلیل کبریا حسین ہے۔